دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین پہ چھوٹا سا ایک شہر، چھوٹے سے ایک شہر میں سڑکوں کا ایک جال، سڑکوں کے جال میں چھپی ویران سی گلی، ویران گلی کے موڑ پہ تنہا سا ایک شجر، تنہا شجر کے سائے میں چھوٹا سا ایک مکان، چھوٹے سے ایک مکان میں کچی زمین کا صحن، کچی زمین کے صحن میں کھلتا ہوا گلاب، کھلتے ہوئے گلاب میں مہکا ہوا بدن، مہکے ہوئے بدن میں سمندر سا ایک دل، اس دل کی وسعتوں میں کہیں کھو گیا ہوں میں، یوں ہے کہ اس زمین سے بڑا ہو گیا ہوں میں۔ محبت اور ضرورت، میں اپنے دل کی سب سچائیوں کے ساتھ یہ اقرار کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، مگر جو کہہ رہا ہوں میں بہت ممکن ہے پورے سچ کی آنچ اس سے نہ گزری ہو۔ میرے ہونٹوں پہ جو لفظ محبت ہے بہت ممکن ہے وہ میری ضرورت ہو۔ محبت اور ضرورت اپنی اپنی سرحدوں میں قید ہیں، دونوں کی دنیایں الگ ہیں۔ میں ایک دنیا میں ہوں اور دوسری دنیا کے خواب آتے ہیں آنکھوں میں، ادھوری چاہتے میری، ادھوری داستاں میری، میرے جذبے ادھورے ہیں، میری خواہش کے پیمانے ادھورے ہیں، محبت کے میرے ہونٹوں پہ افسانے ادھورے ہیں، ادھورے پن کی ایک دنیا میرے چاروں طرف ہے، پھر بھی اپنے دل کی سب گہرائیوں کے ساتھ، سب سچائیوں کے ساتھ میں اقرار کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ خود سے پہلی ملاقات، مجھے خود سے ملے عرصہ ہوا ہے، اور ابھی کچھ پہلے ایک بستی میں ایک چھوٹے سے گھر میں، جس کو گھر کہنا بھی گویا گھر کے زندہ لفظ پر الزام دھرنا ہے، مگر وہ گھر ہی تو تھا جس کے دروازے پہ میلے ٹاٹ کے پردے پڑے تھے۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا وہ ٹاٹ کا میلا سا پردہ جس میں ایک سوراخ بھی تھا، اور اس سوراخ ہی سے چاند کے ننگے بدن کو رقص کرتے دیکھتا تھا میں۔ وہیں پر ٹاٹ کے پردے کے پاس ایک ڈھیر بھی تھا پتھروں کا، جس پہ اکثر بیٹھ کر میں آسماں کے سارے تارے جگنوؤں کی طرح اپنی مٹھیوں میں بھینچ لیتا تھا۔ وہ سارے تارے پوری رات مجھ سے ڈھیر ساری بات کرتے تھے۔ وہیں پر تو میں پہلی بار خود سے مل سکا تھا؟ نہیں، شاید نہیں، میں تو وہاں بالکل اکیلا تھا، سو اپنے آپ سے ملنا عجب سی بات لگتی ہے، مگر میں خود سے پہلی بار ایک دن تو ملا تھا نا۔ سو وہ دن اور آج کا دن ایک سوال مستقل میرے لیے بن کر کھڑا ہے۔ میری بے ربط بے ترتیب سوچوں میں نہ جانے کیسا ہنگامہ بپا ہے۔ کوئی مجھ سے مسلسل پوچھتا یہ ہے کہ پہلی بار میں خود سے ملا تھا کب، کہاں، کس موڑ پر، کس راستے پر، کون سی گلیوں میں آوارہ پھرا تھا میں؟ ملا بھی تھا کہ اپنے آپ سے روٹھا ہوا تھا میں۔ بیٹے کے نام، میں تمہاری آنکھوں سے وہ زمانے دیکھوں گا جو ابھی نہیں آئے، میں تمہارے پاؤں سے تیز تیز بھاگوں گا ایسی شاہراہوں پر جو ابھی نگاہوں سے مثل خواب اوجھل ہیں، میں تمہارے ہاتھوں سے وہ پہاڑ چھو لوں گا جس کو سوچ کر بھی اب سانس پھول جاتی ہے، وہ پہاڑ، وہ رستے جن پہ تم کو جانا ہے، وہ نیا زمانہ ہے اور وہ تمہارا ہے۔ میں کہ اس زمانے کو دیکھ بھی نہ پاؤں گا، لیکن اس زمانے کی ہر گھڑی کو، ہر پل کو میری آنکھیں دیکھیں گی، ان چمکتی آنکھوں سے جو تمہاری آنکھیں ہیں۔ میں تمہاری آنکھوں میں پیار بن کے رہتا ہوں، نور بن کے بستا ہوں،
خواب بن کے زندہ ہوں. میرے سارے خوابوں کو ان جمیل آنکھوں کے ایک گوشے میں تم چھپا کے رکھ لینا، اور اگر کبھی یہ خواب پھول بن کے مہکے تو ان کی خوشبوؤں میں تم میرے نام کے سب حرف احتیاط سے رکھنا، احتیاط سے رکھنا. اپنے کمزور ایمان کی پختگی کے لیے، اپنے اندھے خیالات کی روشنی کے لیے، اپنے بوسیدہ افکار کی تازگی کے لیے دھونس سے، زور سے، بندوق سے بے گناہوں کے مقتل سجائے گئے. نوجوانوں کے شفاف چہروں پہ جنگل اگائے گئے، مدرسے لڑکیوں کے جلائے گئے. اب انہیں زندہ درگور کرنے کا ایک مرحلہ اور ہے. امن کا، پیار کا، بھائی چارے کا، اخلاص کا اور تحمل کا زخمی پرندہ آج بندوق کی نالیوں میں پڑا سو رہا ہے. تذکرہ صرف ایمان کا ہو رہا ہے. ستمبر رقص کرتا ہے، نظم کا عنوان. ہمیں مشکوک کس نے کر دیا ہے؟ ہماری لال شریانوں میں نیلا زہر کس نے بھر دیا ہے؟ یہ موسم اس قدر نامہرباں کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ بارش میرے کپڑوں کو بھگوتی کیوں نہیں؟ یہ رستے مجھ سے کھل کر بات کرتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ سناٹے مجھے چپکے سے کیوں راز اپنے بتلاتے نہیں ہیں؟ ابھی کچھ روز پہلے تک یہ بارش میرے کپڑوں کو بھگوتی تھی، یہ موسم مہرباں تھے اور یہ رستے مجھ سے کھل کر بات کرتے تھے. یہ سناٹے بھی مجھ سے اپنے دل کے راز کہتے تھے. ابھی کچھ روز پہلے آشنا ماحول میں ان بارشوں سے، راستوں سے، موسموں سے اور سناٹوں سے ہم ایک دوستانہ ربط رکھتے تھے، مگر اب ہر طرف ایک غیر مانوس اجنبیت شک کی دیواریں اٹھائے سو رہی ہے. کسی نامہرباں لمحے پہ اپنے رو رہی ہے. فضا میں ایک فصل نا امیدی بو رہی ہے. ہماری لال شریانوں کو نیلا کرنے والے کون ہیں؟ اور جسم میں یہ زہر کس نے بھر دیا ہے؟ ہمیں مشکوک کس نے کر دیا ہے؟ کمزوروں کی خواہش. بہت مضبوط لوگوں نے کبھی بھی امن کی خواہش نہیں کی ہے. کہ خواہش امن کی کمزور لوگوں کی تمنا ہے. یہ مجبوروں کی دنیا ہے، یہ محکوموں کی بستی ہے. مگر مجبوروں کی دنیا میں، محکوموں کی بستی میں کبھی جب آگ لگتی ہے تو سارا آسمان رنگین ہوتا ہے، زمین شعلے اگلتی ہے. کبھی کمزور اور محکوم مل کر ایک نئی تحریک کا آغاز کرتے ہیں، پھر اپنی آرزوؤں کے جہان نو کا استقبال کرتے ہیں. نئی تاریخ ان کی انقلابی داستان میں رنگ بھرتی ہے. یہ اپنی جان دیتے ہیں، وہ ان کو زندہ کرتی ہے. مگر تاریخ تو تاریخ ہے، یہ خود کو دہراتی رہے گی. سبھی کمزور اور مظلوم اور محکوم جب انعام پا جاتے ہیں اپنی زندگی میں، انقلاب تازہ کی بنیاد رکھ چکتے ہیں، تب ان میں سے کچھ مضبوط تر انسان اپنی تازہ تر طاقت کے ہونٹوں سے نئی تاریخ ظلم و جبر دہراتے ہیں. لیکن ان کی آنکھوں میں حصول امن کی خواہش نہیں ہوتی. تو کیا یہ صرف کمزوروں کی خواہش ہے؟ اونچی عمارتوں کے محلے میں جہاں میں ہوں، یہ رستہ میں نے تصویروں میں دیکھا تھا. یہ ساتوں رنگ میں ڈوبی ہوئی سڑکیں اور ان سڑکوں پہ چلتے لوگ، یوں لگتا تھا جیسے مٹھیوں میں ان کی خوشحالی کے جگنو قید ہیں اپنی خوشی سے.
یہ تصویریں چھپی تھیں پہلی دنیا کے رسالوں میں. میں ان تصویروں کے ہر زاویے کو دیکھتا رہتا تھا حسرت سے. یہ تصویریں سجی تھیں میرے خوابوں میں، خیالوں میں. مگر میں آج اس دنیا میں، ان اونچی عمارات اور اس روشن محلے میں، بہت گندے سے ایک سب وے کے پاس آ کر بہت حیران کھڑا ہوں. برابر میں بجاتا ہے گٹار ایک زندگی سے خالی چہرے والا فنکار. میں موسیقی کے فن کی داد دوں یا اس کے خالی ہاتھ میں اپنے پرانے خواب کی تعبیر دے دوں؟ میں اس کو پہلی دنیا کے رسالوں میں چھپی تصویر دے دوں؟